السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منحۃ الباری بشرح شرح السنہ للامام البربہاری کی کتاب کا یہ تیسرا درس ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سلف کا طریقہ یہ تھا، سلف کی عادت یہ تھی کہ جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے، تو اس کی ضد بھی مانگتے تھے کہ یہ چیز دے دے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سلف کا یہ طریق تھا کہ جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے تھے تو اس کے ساتھ ہی اس کی ضد بھی مانگتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے اور اس کے مقابلے میں یہ چیز مجھے مت دے۔ اور ہم نے امام ذہبی کی کتاب السیر سے حضرت ابو العالیہ کا وہ قول پیش کیا تھا اس طرح کہ ان ابی العالیہ قال قرأت المحکم بعد وفات نبیکم بعشر سنین فقد انعم اللہ علی بنعمتین لا ادری ایہما افضل ان ہدانی للاسلام ولم یجعلنی حروریا۔ السیر للذہبی۔ ابو العالیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر دو انعامات کیے، یعنی اللہ نے مجھے دو نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت بڑی ہے، افضل ہے، مجھے معلوم نہیں۔ لا ادری ایہما افضل، وہ دو نعمتیں کون سی؟ ان ہدانی للاسلام، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام جیسی ہدایت عطا فرمائی، یعنی نعمت ہدایت عطا کی، اور دوسرے ولم یجعلنی حروریا، مجھے خارجی اور حروری نہیں بنایا۔ ایک نعمت دی اور ایک نعمت یہ دی کہ انہیں حروری اور خارجی نہیں بنایا۔ ایک چیز عطا کی اور ایک چیز سے محفوظ رکھا۔ تو یہ جو ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَرُورِيًّا، مجھے حروری نہیں بنایا، آج ہم اسی جملے کی شرح کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں ایک بنیاد اور اصول کے طور پر کہ فَإِنَّ قِوَامَ
ھذا الدین الحنیف یکون بامرین سلامت مصادر التلقی و سلامت منہج الاستدلال. یہ بہت زبردست اصول ہے. اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی عمارت، دین اسلام کی بلڈنگ، یہ دو بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. دین اسلام کو اگر عمارت مانا جائے تو اس کے دو ستون ہیں. انہی دو ستونوں اور دو پلرز کے اوپر یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. وہ دو پلرز اور دو ستون اور دو بنیادیں کون سی ہیں؟ ایک سلامت مصادر التلقی، ماخذ شریعت کا صحیح ہونا، ایک، اور دوسرے منہج استدلال کا صحیح ہونا. واضح کرتا ہوں. سلامت مصادر تلقی کا مطلب یہ ہے، تلقی مانے لینا، اخذ کرنا، حاصل کرنا. ٹو ٹیک سم تھنگ فرام اینی ویئر، کہیں سے کوئی چیز لینا. تو جہاں سے آپ مسائل شرعیہ لے رہے ہیں، مثلا یہاں سے آپ لے رہے ہیں، تو یہ مصدر ہے اور یہ ماخذ ہے، لینے کی جگہ، ان مسائل کے صادر ہونے کی جگہ. تو پہلی چیز یہ، جہاں سے آپ شریعت کے مسائل لے رہے ہیں تو مسائل شرعیہ کا ماخذ، اس کا مصدر اور لینے کی جگہ وہ درست ہونی چاہیے. ماخذ شریعت صحیح ہو، جہاں سے آپ شریعت لے رہے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ شریعت کو ہر ایرے غیر عالم سے، ہر ایرے غیر شخص سے نہیں لیا جا سکتا، اور ہر ایرے غیر آدمی کو شریعت کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا. اور اسی طرح ہر ایری غیری کتاب کو ماخذ شریعت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ماخذ شریعت سالم ہو. جہاں سے آپ مسائل شرعیہ لے رہے ہیں، وہ لینے کی جو جگہ ہے، ماخذ اور مصدر، وہ صحیح سالم ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے. یہ ہے مطلب سلامت مصادر تلقی. مسائل شرعیہ جہاں سے آپ لے رہے ہیں، وہ مصدر اور ماخذ صحیح ہونا چاہیے. اچھا، دوسرے، دلیل پیش کرنے اور دلیل سمجھنے کا جو طریقہ ہے، دلیل پیش کرنے، آپ کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں تو دلیل پیش کرنے اور دلیل کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو منہج ہے، وے ہے، طریقہ ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی خراب ہوا، بگڑا، تو سنت بدعت بن جائے گی، بدعت سنت بن جائے گی، حق باطل بن جائے گا، باطل حق بن جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا اور سچ جھوٹ بن جائے گا. ایسا ہو جاتا ہے. یعنی ان دو اصولوں کا، ان دو پلرز کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. ریپیٹ کرتا ہوں، سلامت مصادر تلقی، ایک، جہاں سے آپ مسائل شرعیہ لے رہے ہیں وہ جگہ بالکل کلیئر اور صحیح و سالم ہونی چاہیے، ایک. اور دوسرے، آپ جو مسائل لے رہے ہیں تو استدلال کا جو طریقہ ہے، دلیل پیش کرنے کا طریقہ اور سمجھنے کا طریقہ، بھئی آپ نے کوئی آیت سامنے رکھی اور آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، جس طریقے سے چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں،
یہ نہیں چلے گا، بلکہ دلیل لینے کا، استدلال کرنے کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، وہ طریقہ سالم ہونا چاہیے. تو وہ جگہ سالم ہو اور طریقہ بھی سالم ہونا چاہیے. یہ ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک کنواں ہے، ہم کو کنویں سے پانی لینا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے. جی. تو وہ کنواں صحیح اور سالم ہونا چاہیے، کنویں میں گندگی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اور اب جس بکٹ سے اور جس برتن سے پانی کو ہم نکال رہے ہیں وہ برتن صحیح ہونا چاہیے. کنویں کا پانی اگر گندا ہے تو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، اور کنویں کا پانی چلو اچھا ہے، صحیح ہے، لیکن جس برتن سے آپ پانی کو نکال رہے ہیں وہ برتن گندا ہے. تو گویا کہ ماخذ شریعت کنواں وہ صحیح ہونا چاہیے، اور منہج استدلال جس برتن سے آپ پانی نکال رہے ہیں وہ برتن صاف اور شفاف ہونا چاہیے اور درست اور سالم ہونا چاہیے. ان دونوں بنیادوں کو سمجھانے میں اتنا وقت لگ گیا. جی. اور یہ حروری ان دونوں بنیادوں میں سے کسی نہ کسی بنیاد کو نظر انداز کر چکے ہیں. یا تو کسی معاملے میں یہ دونوں بنیادیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اور یا تو کوئی ایک بنیاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اور میں نے بتایا کہ ان دونوں بنیادوں میں سے ایک بھی یا دونوں اگر بگڑ جائیں تو پورا کا پورا مسئلہ بگڑ جائے گا. دونوں کا ایک ساتھ صحیح ہونا ضروری ہے. سلامت مصادر التلقی اور سلامت منہج الاستدلال. یہ جو حروری ہیں جن کو خوارج کہا جاتا ہے، ان کا نام حروری کیوں پڑا اور یہ کب نکلے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب سے پہلا گمراہ فرقہ ہے جو اسلام سے نکلا، اور انتہائی خطرناک. آج پوری دنیا ان سے پریشان ہے. سمجھتے؟ یہ واقعہ کب ہوا؟ سن 37 ہجری میں، سفر کا مہینہ غالباً جو بھی گزرا ہے. ماہ سفر میں اور سن 37 ہجری کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی. اور اس وقت خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب تھے، اور مقام صفین کے اوپر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. حضرت معاویہ کی فوج اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج. ان دونوں فوجوں کے درمیان بڑی خونریز جنگ ہوئی، کئی دنوں تک چلی، اور تقریباً 70,000 مسلمان، 70,000 لوگ دونوں طرف کے مارے گئے. ایک بہت بڑا حادثہ تھا امت اسلامیہ کا. ایک مسلمان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور 2-4 ہزار لوگ نہیں، 70,000 لوگ مارے گئے. اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج غالب آ رہی ہے، اور امکان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پسپا ہو جائے، ہار جائے، انہوں نے کہا جنگ روک دی جائے، ہمارے درمیان قرآن حکیم فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھا لیا. ایسا ہوتا. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ قرآن حکیم کو حکم، فیصل، پنچ بنا دیا جائے.
قرآن حکیم جو فیصلہ کرے گا اس کو طرفین مانیں گے. یہ طے ہو گیا. اب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنائے گئے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنائے گئے. اور ان دونوں کی وجہ سے یہ جنگ رک گئی. ایک جماعت جو یہاں موجود تھی، اس نے کہا کہ انہوں نے انسانوں کو حکم کیسے بنایا، قرآن کو حکم اور پنچ بنانا چاہیے، یہ تو انسانوں کو انہوں نے حکم بنا لیا. انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور انہوں نے حضرت عمرو ابن عاص کو. اور ان کا ایک شعار، ایک نعرہ بڑا مشہور ہے، لا حکم الا للہ. جہاں بھی کوئی خارجی کسی سنی کو دیکھتا ہے نعرہ لگاتا تھا، لا حکم الا للہ. ایک جگہ تھے ہم، تو بیچارے تھے وہ، تو جب بھی ادھر سے کوئی اہل حدیث گزرتا تو زور سے یا رسول اللہ. جب بھی کوئی ادھر سے اہل حدیث گزرتا یہ نعرہ لگاتا یا رسول اللہ. اب وہ بیچارہ اہل حدیث ادھر ادھر دیکھ کر کے آگے نکل جاتا. تو یہ بدماش جب بھی کسی سنی کو دیکھتا لا حکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، یہ انسانوں کو تم نے کیسے فیصل بنا لیا. اور کہا اس طریقے سے حضرت علی معاذ اللہ کافر ہیں، اور جن جن صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا طرفین میں سے دونوں کا، وہ سب کافر ہیں. اور یہ فوج سے نکل گئے، اور نکلنے والے کو خارج کہتے ہیں، خارج نکلنے والا، اس وجہ سے یہ خارجی کہلائے. ان کو حروری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے حرورہ، حروراء، وہاں یہ جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ اپنا ایک لشکر بنایا. تو چونکہ الگ ہونے کے بعد یہ کوفہ کے قریب مقام حرورہ میں جمع ہوئے، اس وجہ سے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اہل السنہ والجماعہ سے نکلے، تو نکلنے والے ان حضرات کو خارجی کہا گیا، اس لیے کہ خارج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، نکلے تو خارجی. اور مقام حرورہ میں یہ جمع ہوئے تو حروری کہلائے. اور لا حکم الا للہ کے نعرہ لگانے کی وجہ سے، اس کا نعرہ لگانے کی وجہ سے انہیں محکمہ کہا جاتا تھا. اور حدیث میں ہے یمرقون من الدین، دین سے یہ نکل جائیں گے جیسا تیر شکار کے اس پار سے اس پار نکل جاتا ہے. تو ان کو مارقہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے کئی نام ہیں. تو یہ ان کے خوارج یا حروری ہونے کی وجہ ہے کہ ان کو خارجی کیوں کہا جاتا ہے، ان کو حروری کیوں کہا جاتا ہے. یہ جنگ صفین میں اہل السنہ اور جماعت سے نکلنے والی ایک نئی تنظیم، ایک نیا گروہ اور ایک نئی جماعت تھی، اس وجہ سے ان کو خارجی کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعت سے نکلنے والے اور سب کو کافر کہنے والے. اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ دونوں لڑے کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ، دونوں لڑے کیوں؟ سبب الخلاف کیا تھا؟ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کی دو فوج کئی دنوں تک لڑی اور 70,000 تقریباً لوگ مارے گئے. سبب الخلاف کیا تھا؟ ریزن کیا تھا اس لڑائی کا؟ سبب الخلاف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن بلوائیوں نے قتل کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی ہیں، وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لیا جائے. جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، سب کو ٹانگ دیا جائے، سب کو پھانسی دے دی جائے. اور آخر میں ہوا ایک ایک کو چن چن کر کے مارا گیا ہے.
حضرت معاویہ کی طرف سے چھوڑا نہیں گیا کسی کو. تو یہ کہتے تھے کہ قصاص لو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ بھئی ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہم قصاص نہیں لیں گے، ہم قصاص لیں گے، لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پہلے امن قائم کر دیا جائے، استتباب الامن ہو اور توحید الکلمہ ہو. ابھی ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں. ان بلوائیوں کو سولی دینے اور ان کو قتل کرنے سے کوئی اور فتنہ جنم لے سکتا ہے. لہذا امن قائم ہو جائے تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص نہیں لیں گے. دونوں کا اپنا اجتہاد تھا، اور یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ایک اجتہادی مسئلے پر ہوئی ہے، لہذا دونوں حق کے اوپر ہے. حضرت معاویہ کہہ رہے تھے کہ قتل عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کے قتل میں سب کو سولی دے دی جائے. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہم کہ قصاص نہیں لیں گے، لیکن امن قائم ہو جانے دو، ایک نیا فتنہ جنم لے لے تو. اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. تو سبب الخلاف یہ تھا. خوارج کے جو بنیادی فرقے ہیں، ویسے بہت فرقے بنے ان کے، بنیادی فرقے ان کے ایک ہے ازارقہ، ایک اور ایک ہے النجدات، اور تیسرے عبازیہ، یہ بڑی حد تک صحیح ہے یہ عبازیہ، اور ایک ہے صفریہ. تو ازارقہ، النجدات، العبازیہ اور الصفریہ، یہ چار ان کے رئیسی فرق ہیں، فرق الرئیسیہ، بنیادی فرقے ہیں. ویسے فرقے تو بہت سارے ہو گئے لیکن یہ بنیادی فرقے ہیں. خوارج کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ تو پہلے ہم بنیادی عقائد بیان کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے اوصاف بیان کریں گے. ان کا عقیدہ کیا ہے یہ پہلے ہم بیان کریں گے. بنیادی جو عقائد ہیں جن کی وجہ سے یہ اہل السنہ والجماعت سے مکمل نکل چکے ہیں. پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے. ان کے ہاں یہ پہلا عقیدہ ہے، تکفیر مرتکب الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا گناہ کبیرہ اگر کوئی کر لے تو کافر ہو جاتا ہے. ایک اور کیسا کافر ہو جاتا ہے؟ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کفر میں داخل ہوتا ہے کہ وہ مخلد فی النار رہے گا. جیسے کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسا ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں، تاکہ قرآن حکیم میں ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. یہ عجیب بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. نہیں سمجھے؟ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کی وجہ سے ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے. کتنی عجیب بات ہے. یعنی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں بغیر کچھ کیے، صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں. یہ بڑے بڑے گناہ ہوتے کیا ہیں؟ تو بنیادی طور پر چار چیزیں ذہن میں رکھیے. شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر ہو، جی جیسے زنا ہے اس کے لیے رجم ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہ کوڑے لگائے جائیں. تو یہ ہے حد. چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے.
تو جس گناہ پر شریعت میں حد مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. زنا گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ حد مقرر ہے. چوری گناہ کبیرہ ہے، حد مقرر ہے کہ ہاتھ کاٹ لیا جائے. تو جس گناہ پر حد شرعی مقرر ہو وہ گناہ کبیرہ ہے ایک. اور دوسرے جس گناہ کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی یا فرشتوں وغیرہ کی لعنت ہو کہ یہ کام کرو گے تو اس کام کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جیسے علم کا چھپانا، یہ قرآن حکیم ہے، اگر کوئی علم کو چھپاتا ہے تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں جو علم کو چھپاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں حق واضح ہے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر نہ تو حق قبول کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حق یہ ہے. تو جس گناہ کے اوپر حد شرعی ہو گناہ کبیرہ، جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے اللہ کے رسول نے، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے کے اوپر لعنت کی ہے، لہذا حلالہ لعنت ہے اور گناہ کبیرہ ہے. حلالہ کے اوپر لعنت کی گئی ہے لہذا حلالہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس گناہ کے اوپر لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لہذا حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے دونوں ملعون ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، حلالہ کرنا اور کرانا. تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں جی. تو ایک تو حد ہو اور دوسرے لعنت کی گئی ہو اور تیسرے ایمان کی نفی کی گئی ہو، نفی ایمان. اگر یہ کام کرو گے تو ایمان نکل جائے گا تمہارے دلوں سے، یعنی تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو ایمان کی نفی، حد شرعی، لعنت، نفی ایمان. اگر ایسا کرو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے. اور چوتھے جہنم کی وعید، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے. جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے. دیکھیے یہاں جہنم کی وعید ہے قتل مومن پر. تو یہ چار چیزیں بنیادی طور پر جس گناہ پر حد شرعی ہو، جس گناہ پر لعنت کی گئی ہو اور جس گناہ پر ایمان کی نفی کی گئی ہو اور جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، تو یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی گناہ سب صغیرہ ہیں. لہذا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں. تو یہ مرتکب کبیرہ کو، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ، اسی وجہ سے محدثین نے خارجیوں کی روایتیں لی ہیں. آپ کو معلوم ہے خارجیوں کی روایتیں لے لی ہیں، جبکہ ان کے بارے میں اتنی بڑی بڑی وعیدیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. تو اتنے اسٹرکٹ ہیں یہ کہ جھوٹ بولنے کو کفر کہتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کو کافر کہتے ہیں. تو یہ بلا حدیث کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ لہذا ان سے روایتیں لی. اصل یہ ہے کہ بھئی حدیث لی جا رہی ہے کہیں سے، ظاہر ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان نہ ہو، اس وجہ سے خارجیوں سے بھی روایت لے لی گئی، جیسا کہ میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گا. تو مرتکب کبیرہ کی تکفیر کرتے ہیں. جھوٹ بول دیا کافر ہو گیا، زنا کر لیا کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں. دوسرا عقیدہ تکفیر من خالفہم. ان کا جو منہج ہے، ان کے جو اصول و ضوابط ہیں، کوئی اگر ان کے اصولوں، ان کے ضوابط اور ان کے مناہج کی مخالفت کرو بھی کافر ہے. اس کا مطلب یہ جو خارجی نہ ہو، خارجی کے علاوہ جتنے سب کافر ہیں، ان کے اصولوں پر جو کوئی اعتراض کرے گا کافر ہو جائے گا.
تکفیر من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے کی تکفیر کرتے، ہماری مخالفت کرو کافر ہو تو۔ دو، تیسرے عجیب بات یہ ہے جب یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کی سفارش کیسے کریں گے؟ تو گویا کہ ان کے عقیدے میں انکار الشفاعہ بھی داخل ہے، شفاعت کے منکر ہیں یہ۔ کہتے ہیں وہ جو بچپن میں بچے مر گئے وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، نبی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کافر ہو گیا گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، تو سفارش کیسے کی جا سکتی ہے کافر کی؟ لہذا انہوں نے انکار شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سفارش نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے کہ نبی کسی وہ سفارش ہے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکبین ہی کے لیے تو ہے، بڑے بڑے گناہ ہو گئے پھنس گیا بندہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور کافر کی سفارش ہوگی ہی نہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کسی مرتکب گناہ کبیرہ کی سفارش اور اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ چوتھا اصول، اگر کوئی حکمراں ہے، ان کا کوئی بادشاہ ہے، اگر وہ عدل کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لو، ان کا عقیدہ ہے۔ الخروج علی الحکام، یہ حاکموں کے خلاف مسلح بغاوت کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم ہمارے اوپر جو مسلط ہے، جو ہمارا حاکم ہے، اگر وہ عدل نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، اور اگر وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے، تو اس کے خلاف مسلح بغاوت ہونی چاہیے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آج جتنی بھی شعوب مسلمہ ہے پوری دنیا میں، ان خارجیوں کے علاوہ سب کو یہ کافر کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم حکومتیں ہیں سب ان کی وجہ سے پریشان ہیں، ان خارجیوں کی وجہ سے، اس لیے کہ اپنے علاوہ اپنے منہج کے خلاف بولنے والوں کو یہ کافر کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی حکومتیں آج دنیا میں مسلمانوں کی ہیں، یہ کہتے ہیں چونکہ ان کے حکمراں کافر ہیں اور ان کے تحت رہنے والے جو بغاوت نہیں کر رہے ان سے وہ بھی کافر ہیں، لہذا ان سب کے خلاف جنگ کا اعلان کرو۔ اتنی خطرناک جماعت ہے یہ، اتنا خطرناک گروہ ہے یہ۔ افغانستان انہی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھو آپ۔ تو الخروج علی الحکام اذا خالف العدل او ارتکب المعاصی، اگر عدل نہیں کرتا حکمراں، ظلم کرتا ہے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے خلاف مسلح بغاوت ان کا عقیدہ ہے اور ان کے اصول میں داخل ہے۔ پانچویں، اسقاط حد الرجم عن الزانی، قرآن حکیم میں ہے اور حدیث میں ہے کہ اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں رجم وجم کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری جماعتوں نے حدیث رجم کا انکار کیا ہے، حدیث رجم کا انکار کیا ہے۔ تو گویا کہ جو حدیث رجم کا انکار کرے وہ در حقیقت خارجیت کا ایک شائبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایک پہلو پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ رجم کو نہیں مانتے، زانی کو رجم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 6، کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کو ہم نہیں مانتے، سورہ یوسف کا انکار کرتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں سورہ یوسف کو۔ اب بتائیے، پوچھا گیا بھائی سورہ یوسف کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں لا یجوز ان تکون قصۃ العشق من القرآن، وہ کہتے ہیں عشق، معشوق اور عاشقی اور معشوقی کا بیان قرآن میں نہیں ہو سکتا۔ یہ عاشقی معشوقی بولے تو کیا ہے یہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک عورت کو عشق ہو جا رہا اور ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سورہ یوسف کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں
आशिकी और माशूकी का तज़किरा है। ला यजूज़ अन तकून क़िस्सतुल इश्क मिनल कुरान, कुरान में यह आशिकी माशूकी का किस्सा नहीं हो सकता। इस सूरह में है, लिहाजा हम सूरह यूसुफ नहीं मानते। हमारे यहां है, अगर औरत हाइजा है तो जब तक वह हालत हैज में रहती है नमाज नहीं पढ़ेगी और बाद में उन नमाजों की कज़ा भी नहीं करेगी। जी, ये कहते हैं नहीं, कज़ा करना है। अल कौल बे उजूबे क़ज़ा इस सलात अल हाइज, हाइजा औरत के लिए जरूरी है कि जब हालत हैज से फारिग हो तो छूटी हुई नमाजों की कज़ा करे। ये इजमा के खिलाफ है, नस्स सरी के खिलाफ है। ये गोया इस सिलसिले में उन्होंने खालफुन नस्स वल इजमा, उन्होंने नस्स की भी मुखालफत की है और इजमा की मुखालफत की है, इस बात का कायल है। तो ये इनके कुछ बुनियादी अकायद हैं। अब हम इनके औसाफ की तरफ आते हैं। ये उनके अकायद थे, उनके कुछ फिरकों का नाम भी हमने बताया, खुद इनके कुछ नाम हमने बताए। मैंने इनके 40 औसाफ जमा किए हैं। चलिए एक तरफ से उन औसाफ को देखते हैं। नंबर 1, अहदासुल असनान, वे नए नए दांत निकले हुए होंगे, ये यानी बिल्कुल नौ उम्र और कम उम्र होंगे। और जो ये नौ उम्र और कम उम्र लोग होते हैं, नौ उम्र और कम, ये बड़े जज्बाती होते हैं जी। इनके जज्बात इनकी अक्ल के ऊपर गालिब होते हैं और जब जज्बात अक्ल के ऊपर गालिब आ जाएं तो मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जज्बात अगर अक्ल के ऊपर गालिब आ जाएं, आज कोई मामूली मसला हुआ, आस्तीन चढ़ा ले, मैं देख लेता हूं, तो यहां जज्बात जब अक्ल पर गालिब आ जाएं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। चूंकि ये अहदासुल असनान है, दांत नए नए निकले हैं, यानी कम उम्र और नौखेज हैं ये, लिहाजा इनके जज्बात इनके अक्ल के ऊपर गालिब है। एक दूसरे सुफहाउल अहलाम, जाहिर है कि जब ये नौखेज और कम उम्र है तो इनकी अक्लें भी पुख्ता नहीं होंगी, तो ये पुख्ता अक्ल वाले नहीं हैं, ये नादान और कम अक्ल हैं। तो पहली सिफत क्या है कि ये कम उम्र हैं, और दूसरी सिफत यह है कि कम अक्ल हैं। कम उम्र और कम अक्ल, पहला अहदासुल असनान कम उम्र और सुफहाउल अहलाम कम अक्ल। नंबर 3, यक़ूलून मिन खैर कौलिल बरिया, नारे बड़े अच्छे लगाएंगे, बातें बड़ी अच्छी करेंगे, बड़ी दिलकश बातें होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज को लेकर उठते हैं और उसको फैलाने के लिए बड़ी दिलावेज और बड़ी दिलकश बातें करते हैं। या ये मतलब है यक़ूलून मिन खैर कौलिल बरिया, मिन खैर कौलिल बरिया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात पेश करें, यानी कुरान और हदीस, यानी ये कुरान और हदीस की बात पेश करेंगे। तो कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है। बहुत सारे लोग हैं, कादियानी भी वही कहता है कुरान से ये साबित है, और जो अपने आप को हक के ऊपर कहते हैं वो भी कहते देखो। लेकिन बहुत सारी बिदातों के बारे में ये कहते हैं कि ये कुरान से साबित है, ये अजीब बात है। तो यक़ूलून मिन खैर कौलिल बरिया, ये उनकी तीसरी सिफत है कि कुरान और हदीस की बातें करेंगे, और ये मतलब हो सकता है कि बड़ी दिलकश बातें करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे सचमुच ये हर बात दलील के साथ करते हैं। कहते नहीं हमारे पास भी दलील है, ऐसा बोलते। चौथी सिफत, ला युजाविजु ईमानहुम हनाजिरहुम, इनका ईमान इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। पता ये चला इनका ईमान इनकी जबान तक महदूद है, दिल तक ईमान नहीं पहुंचता। ये इनकी चौथी सिफत है। बाज लोग हैं ऐसे
کہ جن کا ایمان زبان تک رہتا ہے قلب تک نہیں اترتا. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اور آخر میں فرمایا گیا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. تو ایک ہے ایمان کا زبان پر رہنا، یہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے جب تک کہ یہ زبان والا ایمان آپ کی دل کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے. اگر آپ کا ایمان زبان تک محدود ہے تو اس ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیویشن اور کوئی قدر نہیں ہے. زبان کا ایمان دل کی گہرائیوں میں اگر اتر جائے وہ ایمان معتبر ہے. اور یہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. جی چوتھے، یہ حدیث مسلم کی ہے، حضرت ابو ذر سے ہے، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ. رمیہ کہتے ہیں شکار کو، الصید. کہتے ہیں یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار کے آر پار نکل جاتا ہے. اب یہ شکار ہے، یہ اب ہم نے اس شکار کو تیر سے مارا، اب یہ تیر یہاں سے گھسا اور ایک دم باہر نکل گیا. اندازہ لگائیے کہ جب تیر بڑی تیزی سے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل جائے تو پھر تیر پر کچھ لگا ہوا نہیں رہتا. یہ ذہن رکھو، نہیں سمجھا؟ بھئی شکار ہے، شکار پر ہم نے تیر چلایا، تیر جلدی سے پوری رفتار سے اس طرف سے داخل ہو کر کے شکار کے دوسری طرف نکل گیا تو اس تیر پر کچھ لگا ہوا نہیں رہتا. کیا شاندار تمثیل ہے، اللہ اکبر. نبی بول سکتا ہے اس طریقے سے، یعنی اس تیر کے اوپر کچھ لگا نہیں، ایسے ہی دین کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے. جیسے اس تیر میں کچھ لگا نہیں ہے اس پار سے اس پار نکلنے کے بعد، ایسے دین ان کی زندگی میں ذرہ برابر نہیں ہے جیسے اس تیر کے اوپر کچھ لگا نہیں ہے. یہ بہت بہترین تعبیر ہے، ذہن میں رکھا جائے. یہ ان کی پانچویں صفت ہے. چھٹی صفت یہ ہے ان فیہم ضعفا فی فقہ دین اللہ، اللہ کے دین کی سمجھ ان کے اندر بہت کمزور ہوگی. کمزور نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے اور یا اللہ چاہے تو اس پر سزا دے. اب دیکھو، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو نہ معاف. صاف آیت موجود ہے. انہوں نے کیسے کہا کہ شرک کے علاوہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اگر جھوٹ بول دیا تو وہ کافر ہو گیا، زنا کر لیا کافر ہو گیا، چوری کر لیا کافر ہو گیا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جس گناہ کو بھی چاہے بخش دے، چور کو بخش دے، زانی کو بخش دے، شرابی کو بخش دے. اور یہ کہتے نہیں. تو دین کی سمجھ کے اندر بڑی کمزوری ہے. جیسے آج کل کے سنت اور جماعت کے اوپر مضبوطی سے جمنے والوں کا دعویٰ یہ ہے، مضبوطی سے جمنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، آیت کریمہ ہے نا، کوئی اگر ظلم کر لے، اگر یہ ظلم کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئیں، جاؤکا، آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیں تو بخش دیے جائیں گے. اب یہ کہتے دیکھو اللہ کے رسول زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. آپ کے پاس آؤ کہا جا رہا ہے. کوئی گناہ ہو جائے، ظلم ہو جائے تو آپ کے پاس آؤ. میرا خیال ہے سلف میں سے کسی نے اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں لیا ہے، بلکہ یہ مطلب لیا ہے سلف نے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے
اس وقت آپ کے پاس آ کر کے درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ آپ کی زندگی سے متعلق ہے، نہ کہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا تعلق ظاہر سے ہوئے. تو گویا کہ ان کے اندر بھی خارجیت کا ایک پہلو موجود ہے. ان کے اندر دین کی جو سمجھ ہے، فقہ دین اللہ کے دین کی سمجھ کمزور ہے. کمزور نہیں ہے، صاف صاف ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک صفت دیکھو ان کے ساتھ میں. اللہ کے رسول نے فرمایا لیس صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء. اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھ لو تو اپنی نمازوں کو کچھ نہیں سمجھو گے. اتنے بڑے عبادت گزار، رات بھر کھڑے ہو کر کے تہجد میں آنسو بہاتے ہیں یہ لوگ. رات بھر ان کی عبادتیں اگر دیکھ لو، ان کی نماز خالی دیکھ لو، تو تم کہو گے کہ ہماری نماز ان کی نماز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیس صلاتکم الی صلاتہم بشیء. اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں یہ. ان کی نمازیں دیکھ لو تو آپ کو اپنی نمازیں ہیچ نظر آئیں گی، اتنے پرہیزگار ہیں یہ. پتہ یہ چلا آپ نمازیں کتنی بھی پڑھ لو، کتنی اچھی پڑھ لو، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کے اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی یہ ذہن میں رکھا جائے. لیس صلاتکم الی صلاتہم بشیء. آپ ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے. ارے اتنے بڑے نمازی ہیں، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تو ہماری نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ولا صیامکم الی صیامہم بشیء. ان کے روزے دیکھو گے تو اپنے روزوں کو ہیچ سمجھو گے. ان کے روزے ایسے ہیں. ولا قراتکم الی قراتہم بشیء. اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ اپنے قرآن پڑھنے کو تم ہیچ سمجھو گے. کتنے قاری ہیں جو قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں لیکن چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں، لہذا ان کا قرآن زبان تک حلق کے نیچے نہیں اترا. تو بعض کا قرآن پڑھنا بھی زبان تک رہتا ہے، زبان سے نیچے حلق تک نہیں اترتا، حلق سے نیچے دل تک نہیں اترتا. ایسا قرآن پڑھتا ہوا کسی کو دیکھو کہ قرآن بہت اچھا پڑھ رہا ہے مگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اس کا یہ قرآن خوبصورت انداز سے پڑھنا بیکار ہے. کتنے بھی روزے رکھ رہا ہو، اگر عقیدہ صحیح نہیں، روزے بیکار ہے. کتنی بھی اچھی نماز پڑھا، رات بھر کھڑا رہے مسجد کے اندر، روئے گڑ گڑائے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سمجھ میں آیا معاملہ کہ عقیدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. تبھی 13 سال تک کوئی چیز فرض نہیں کی گئی، وہ تو آخر میں نماز فرض کی گئی ہے. بقیہ 13 سال تک مار کھاتے رہے اور توحید کی تربیت ہوتی رہی. حضرت بلال حبشی کو مکہ کے میدانوں میں ریت کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جا رہے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ میں نیزہ مارا جا رہا ہے. پورا خانوادہ تکلیف میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. لیکن توحید کی لذت سے جو سرشار ہو گئے، سارے ظلم برداشت کر لیے، ساری تکلیفیں برداشت کر لی، مگر وہ اپنے موقف سے، توحید سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جمنا، اس کو کہتے ہیں توحید. یہ ہے عقیدہ. اور کہا گیا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، قتلت، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تب بھی کبھی بھی توحید کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، شرک مت کرنا. کتنی بڑی بات. تو ایک صفت ان کی ہے کہ ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا قرات قرآن، ان کے مقابلے میں تو تمہارا قرات قرآن، تمہاری نماز ہے، تمہارے روزے کچھ بھی نہیں ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے تحقرون صلاتکم مع صلاتہم. ان کی نمازیں دیکھ کر کے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. دیکھو تو بڑے نمازی ہے، ایسی نماز پڑھنے والی. نمبر 8 انہم شر الخلق والخلیقہ. یہ 8ویں صفت ہے. شر الخلق، الخلق، الخلیقہ. ما الفرق بین ہذین اللفظین؟ خلق اور خلیقہ کے درمیان کیا فرق؟ الخلق
الناس البشر، الخلیقہ البہائم الدواب. خلیقہ اگر خلق کے ساتھ آ جائے تو خلق کا مطلب تمام انسان، اور خلیقہ کا مطلب تمام جانور جو بھی زمین پر چلتے ہوں. تو دنیا میں یہ تمام انسانوں سے، تمام جانوروں سے، یہ جتنی بھی روئے زمین پر چلنے والی چیزیں سب سے بدترین ہیں. یعنی روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہیں کون؟ یہ خوارج. یہ کہاں ہے؟ یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے، مسلم کی روایت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ضعیف روایت ہے، ایسا ہے ویسا. بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے. اور اس پر ابو بکر الخلال کی جو کتاب السنہ، اس کے اندر حضرت ابو عبداللہ احمد بن حنبل کا قول موجود ہے. قال ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ الخوارج قوم سوء، سب سے برے لوگ ہیں یہ. لا اعلم فی الارض قوما اشر منہم، میں ان سے زیادہ خراب، ان سے زیادہ برا روئے زمین پر میں کسی کو نہیں جانتا. یعنی یہ دنیا میں سب سے زیادہ شریر اور سب سے بدترین لوگ ہیں. روئے زمین کا سب سے بڑا کچرا ہے یہ. نمبر 9 ان کی صفت کیا؟ انہم یقتلون اہل الایمان ویدعون یدعون اہل الاوثان، یہ ایمان والوں کو قتل کرتے ہیں اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. عقیدہ خراب ہو جائے تو ایسی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، ایسے کرشمے ظہور میں آتے ہیں. معاملہ الٹا ہو گیا نا، پیمانہ ہی بدل گیا. انہم یقتلون اہل الایمان، ایمان والوں کو قتل کرتے ہیں، ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی گویا یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ روئے زمین پر. اور ایک روایت میں یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. وہاں تھا اہل الایمان، ایمان والوں کو قتل کرتے ہیں. ایک روایت میں وہ مسلم میں ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری سے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اہل الاسلام کو. اور پہلا کیا تھا؟ وہ ابو بکر الخلال کی جو کتاب السنہ اس کے اندر ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کو قتل کرتے ہیں. اب آ رہا ہے 10. انہم یتعمقون فی الدین حتی یخرجوا منہ، یہ دین کے اندر تعمق کرتے ہیں یہاں تک کہ اس سے نکل جاتے ہیں. یہ تعمق کیا ہوتا ہے؟ جی تعمق ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو. یہ تعمق اور تنتع ایک ہی معنی میں ہے، بال کی کھال نکالنا اس کو بولتے ہیں تعمق. تو ایک ہوتا تفقہ اور ایک ہوتا تعمق. تو تفقہ یہ محمود ہے، اور تعمق اور تنتع یہ مذموم ہے، یہ صحیح نہیں. دونوں کے درمیان ہم فرق بتاتے ہیں. التفقہ یودی الی الیقین والتمانین، تفقہ یہ آدمی کو یقین اور اطمینان کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تفقہ یعنی قرآن حکیم کی کسی آیت پر آپ غور کر رہے ہیں اور اس سے کوئی مسئلہ نکال رہے ہیں. جیسے علامہ شنقیطی نے جو آیت وضو ہے 50 مسائل اس سے اخذ کیے ہیں، صرف ایک آیت سے. ایک آیت سے 50 مسائل نکالے، اس کو کہتے تفقہ. تو تفقہ یہ یقین اور طمانینت کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے. والتعمق یوقع الانسان فی الشک والحرج والمشقہ، اس کے مقابل میں تعمق جو ہے یہ انسان کو شک میں اور مشقت میں اور حرج میں ڈال دیتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ کہ تفقہ سے آدمی یقین اور طمانینت حاصل کرتا ہے، اور تعمق سے آدمی شک میں اور مشقت میں پڑ جاتا ہے. مثال دیتا ہوں تعمق کی اور تفقہ کی. کہتے ہیں اذا شک فی عدد الرکعات یبنی علی الیقین علی الاقل ویجد للسہو. آسان ہے. تو اب دیکھیں اگر کسی آدمی کو نماز میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا،
3 और 4 में, जोहर की नमाज पढ़ रहा है, 3 और 4 में शक हो जाए, इदा शक्क फी अददिर रकाती, अगर शक हो जाए नमाज की रकातों की तादाद में, 3 पढ़ा कि 4 पढ़ा, जोहर की नमाज पढ़ रहा है, शक हो गया, अरे 3 पढ़ा कि 4 पढ़ा, तो अब तफक्कुह इस बताई गई कि यबनी अलल यकीन, यकीन के ऊपर बिना करे। अगर आदमी को शक है कि 3 पढ़ाऊं कि 4 पढ़ाऊं, तो यकीन क्या है कि 3 पढ़ चुका हूं ना, कम पर बिना करे, 3 पढ़ाऊं कि 4 पढ़ाऊं, तो यकीन किस पर है? 3 पर है ना, 3 पढ़ाऊं कि 4 पढ़ाऊं, यकीन किस पर है? 3 पर। 3 4 में शुबा हो जाए तो 3 तो क्लियर है ना, वो 3 तो यकीन है। तो समझे कि मैंने 3 पढ़ा है और 3 के बाद 1 रकात और बढ़ा ले, यकीन पर बिना करते, फिर उसके बाद सजदे साहो करे और सलाम फेर दे। अगर 4 रकात वाली नमाज को 5 पढ़ गया है, तफसील है उसमें, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूं, आप लोग और मालूमात कर लीजिएगा कि अगर 4 वाली नमाज 4 रकात वाली 5 पढ़ गया है तो सजदों के बाद सलाम फेरेगा, और अगर कम पे शुबा हुआ है तो वो सलाम से पहले सजदे साहो करेगा। बहरहाल एक मसला था। तो अब देखो, ये तफक्कुह है, इदा शक्क फी अददी रकात यबनी अलल यकीन, 3 और 4 में शक हो जाए तो यकीन की तरफ क्या है, 3 की तरफ आए, 1 रकात और मिला ले और फिर सजदे साहो करे। और तामुक क्या है, 3 पढ़ा कि 4 पढ़ा, फिर से पढ़ लेता हूं, ये देखो, ये है, ये तामुक, फिर से पढ़ लेता हूं, ये पूरी नमाज खत्म हो गई, अब फिर से पढ़ लेता हूं। काय को अपने को तकलीफ में डाला है? देखो यहां तफक्कुह में आदमी यकीन और तमानियत हासिल करता है, और तामुक में मशक्कत में पड़ जाता है, उसे बाहर जाना है दुकान में। अब 3 और 4 में शक हो गया, अब 3 और 4 में शक, फिर से पढ़ता हूं, अब फिर शक हो जाए फिर पढ़ता है, फिर शक हो जाए फिर पढ़ता, तो दुकान का क्या होगा? देखो यहां एक है तफक्कुह और एक होता तअम्मुक। तो तफक्कुह ये आदमी को तमानीनत और यकीन की तरफ ले जाती है, और तामुक आदमी को वसवसे में मुब्तला कर देता है, और वो वसवसे में फंस करके समझता है कि फिर से पढ़ लेते हैं, चलो 3 है कि 4 है, चलो फिर से वो नमाज शुरू कर देता है। तफक्कुह की एक और मिसाल दूं कि तफक्कुह किसको कहते हैं, जो जायज है। कुरान में देखा उसने कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम करार दिया है, बराबर है। अब वो गौर करता है, अल्लाह ने शराब को हराम क्यों किया है। अब वो देखेगा कि शराब की हुर्मत की एक वजह तो यह है लिहमायतिल उकूल, अक्लों की हिफाजत। शराब पी करके कहीं गटर में पड़ा रहता, शराब पी करके कहीं लफड़ा कर रहा है, कहीं दंगा फसाद कर रहा है, यानी अक्ल काबू में नहीं रहती। और जब अक्ल काबू में ना रहे तो यह कहा जाता है कि नमाज से करीब मत आ। जी, कुरान हकीम में है कि अगर तुम नशे में हो तो फिर नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, नमाज से करीब मत आओ। तो अब जब ऐसा कहा गया कि शराब हराम है, तब अब तफक्कुह क्या है, अल्लाह ताला ने शराब को हराम क्यों किया है, इसको कहते तफक्कुह, समझ। क्या? इसलिए कि इसमें अक्लों की हिफाजत है, आदमी का वकार खत्म हो जाता है, शराब पीने वाले का वकार खत्म हो जाता है, कुछ भी बड़बड़ करता रहता है। और शराब क्यों हराम करार दी गई? इस वजह से कि इसमें पैसों का ज़िया है। शराब क्यों हराम करार दी गई? इसलिए कि यह ऐसा गुनाह है कि यह कई गुनाहों में मुब्तला कर सकता है, बड़े बड़े मसले खड़े कर सकता है। यह है तफक्कुह। सूद अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों हराम करार दिया?
اس لیے کہ اس میں کسی مجبور سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے. پیسے وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ مجبور ہے نا, اب اس کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لہذا سود سے بڑا گناہ کوئی نہیں. یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمان آج کل تقریباً 80% 70% سود میں مبتلا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہے, ہمارے اوپر وہ مسلط ہے. تمہارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے, تمہارے گناہ تمہارے اوپر مسلط ہے. تم اپنی عادتیں, اپنی حرکات درست کرو, تمہارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے, تمہارے یہ گناہ تمہارے اوپر مسلط ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, ایک بچہ بھی بتا دے گا کہ ہر فعل کا ایک رد فعل ہوتا ہے. سائنس میں پڑھا جاتا ہے, میرا خیال ہے کہ نیوٹن کے جو قوانین ہیں ان قوانین میں سے ایک ہے, ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. آپ جس تیزی سے بال کو دیوار کے اوپر پھینکیں گے اتنی ہی تیزی سے وہ آپ کی طرف پلٹے گا. جی ایسے ہی سنکھیا ہے, زہر ہے, اس کا ایک اثر ہے, کھا لو گے تو مر جاؤ گے, مر جاؤ گے, کھا لو. ایسے ہی ہر گناہ کا ایک اثر ہے. گناہ کرو گے ظاہر ہے اس گناہ کا وبال تمہارے اوپر آنے ہی والا ہے. کہتے فلاں پارٹی آ گئی, فلاں حکمر آ گیا, اس وجہ سے ہم تکلیف میں اس کی وجہ سے نہیں ہو, تم تکلیف اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو. تم سدھر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت بدل دے گا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے یہ آ گیا وہ آ گیا اس سے ہم کو تکلیف ہے, یہ سر پہ سوار ہے, وہ کوئی سر پہ سوار نہیں. تمہاری بدعمالیاں, تمہاری غلط حرکات تمہارے اوپر سوار ہے. لہذا اپنے کو دوش دو, کسی اور کو نہیں. اب کہا گیا کہ بھئی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے. اب تفقہ, اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا ہے, یہ دیکھو یہ تفقہ کیوں فرض کیا, للتکافل الاجتماعی, تاکہ معاشرے کے اندر آدمی ایک دوسرے کی کفالت کرے. کوئی غریب ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ اس کی مدد کیجئے, تکافل الاجتماعی. کوئی یتیم ہے, اس کی خبر گیری کیجئے. کوئی بیوہ ہے, یتیم ہے, اس کی خبر گیری کیجئے, للتکافل الاجتماعی. تو یہ جو علتیں اور اسباب نکالنا ہے گہرائی میں جا کر کے, یہ محمود ہے. اس کو تو کہتے ہیں تفقہ. اس سے آدمی یقین تک پہنچتا ہے, دل مطمئن ہوتا, اچھا یہ جو فرض ہے نا اس میں یہ حکمتیں ہیں. اور اگر تعمق کرے گا تو ایسے ہی ہو, 3 رکعت پڑھا کہ 4 پڑھا لاؤ پھر سے پڑھ لیتے ہیں. یہ حضرت دیکھو وسوسے کی وجہ سے آدمی مشکل میں پڑ گیا, مشقت اور حرج میں پڑ گیا. تو انہم یتعمقون فی الدین حتی یخرجوا منہ, یہ دین میں تعمق اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ اس سے نکل جاتے ہیں. یعنی اتنی بال کی کھال نکالنے لگتے ہیں کہ بال کی کھال نکالتے نکالتے کسی, یعنی دین میں بال کی کھال نکالتے نکالتے خود دین سے نکل جاتے ہیں. دیکھو کتنی عجیب بات ہے, دین میں بال کی کھال نکالتے نکالتے خود دین سے نکل جا رہے ہو. انہم یتعمقون فی الدین حتی یخرجوا منہ, دین میں باریکی نکالتے نکالتے خود دین سے نکل جاتے ہیں. یہ قول ابن ابی عاصم نے جو ہے السنہ کے اندر نقل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ 10 اوصاف ہم نے آج بیان کر دیے ہیں, بقیہ 30 اوصاف اور خوارج سے. اچھا ایک واقعہ بیان کروں, یہ اتنے خراب ہیں پھر بھی محدثین نے, خاص طور سے امام المحدثین حضرت الامام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے خوارج کا, میرے خیال ہے کچھ خوارج ہیں 2-4, ان سے روایتیں بخاری میں لی ہیں, راوی خارجی. اس میں ایک ہے عمران بن حتان, پہلے اہل سنت تھے, ایک خارجی عورت سے شادی کر لی, خارجی ہو گئے. لہذا سنبھال کر گئے, شادی وادی سنبھال کر کے کرنا. یہ اہل سنت میں سے تھے, پہلے اہل سنت والجماعت میں سے کون, عمران بن حتان. بعد میں ایک خارجی عورت سے شادی کر لی, خود خارجی ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے اثرات آدمی قبول کرتا ہے. لہذا اگر آدمی کو یہ ڈر ہو کہ میرے بچے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے تو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. حالانکہ جواز ہے اس کا,
پھر بھی علماء نے روکا ہے کہ سنی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا کہ ان سے کرنے کی ضرورت پڑے جی. تو بھی حضرت عمران بن حطان سے روایت لی ہے حضرت امام بخاری نے, تو ایسا کیوں کیا انہوں نے, ہم اس پر تفصیل سے آگے بحث کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.